خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد عامر عطاری، کولمبو سری لنکا سے۔ باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بزرگان دین کے نام پر ایصال کرنے کے لیے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ صدقہ فطر کے نام سے ایصال ثواب کرنا کہ میں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتا ہوں، یہ تو ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی۔ البتہ اپنا جو صدقہ فطر دیا وہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کہ پردہ فرمانے کے بعد ویسے ہی صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، واجب رہتا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور غوث پاک کی طرف سے ہم صدقہ فطر کیا دیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آدمی جب جلسہ میں بیٹھے دو سجدوں کے درمیان تو کیا پڑھنی چاہیے؟ خاموش رہے یا کیا پڑھے؟ اللہم اغفر لی، یہ پڑھے اور اس وقت یوں ہل جل نہ ہو، بالکل اسٹیٹ بیٹھ جائے، کیونکہ ایک سبحان اللہ کہنے جتنی دیر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور سیدھا بیٹھنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ بعض لوگ یہ کہ سجدے سے اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو یہ واجب ان کا چھوٹتا ہے، نماز بقور تحریمی ہوگی اور یہ فعل ناجائز و گناہ ہے۔ بھول کر کیا تو نماز دوبارہ دہرانی ہوگی، اور اگر جان بوجھ کر کیا اور یا مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے کرتا رہا، یہ ساری نمازیں دہرانی ہوں گی۔ اور اگر میں کہوں کہ شاید اکثریت ایسا کرتی ہو تو کرتی ہوگی، پتہ ہی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، سنتے لیکن ایزی لیتے ہیں، سیریس لیں گے تو عادت پڑے گی، اور عادت ڈالنی پڑے گی، ایک آدھ بار سمجھ لینے سے نہیں ہو جائے گا، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح سجدے میں جاتے اور چلے جاتے۔ ایک تعداد ہے جن کا یہ حال ہے۔ اس طرح رکوع میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پورا سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار۔ تو اب کھڑے کھڑے ربنا لک الحمد اگر پورا کہہ لیا تب بھی سبحان اللہ جتنا یہ لگتا ہے کہ ہو جائے گا تو وہ واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ربنا لک الحمد بھی یوں جاتے جاتے کہا اور سیدھے کھڑے نہیں رہے ایک سبحان اللہ جتنا، تو پھر بھی نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ اگر ایسا بے خیالی میں ہوا، غلطی سے ہوا، جان بوجھ کر کیا یا مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے کیا، تو نماز دہرانا واجب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت سے یہ سوال تھا ہمارا کہ 2 دفعہ عمرے پہ سے آئے ماشاءاللہ، جو تو ہمارے پاس احرام رکھے ہوئے 2 تو اسے گھر کے کسی کام میں لے سکتے ہیں ہم؟ ہے تو آپ کی ملک، جو چاہیں کریں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو مکے مدینے کی ہواؤں نے چوما ہوگا، تو اس سے ایسا کام لینا جس سے پوچا پھیرنا اور دھول جھٹکنا یہ تھوڑا دل کو مزہ نہیں دیتا۔ ایسا کام لے کہ جو مطلب یعنی جس کو ہم بے ادبی نہ کہہ سکیں، یا جو بے ادبی
نہ کہلائے. یہ ایک مشورہ ہے میرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سید زاہد علی قادری اشرفی سرجانی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال حضرت صاحب سے یہ ہے کہ باوضو اگر ہم قرآن شریف کی تلاوت کرنا بھول جائیں اور تلاوت بغیر وضو کے اگر ہم کر لیں, اس کا کیا فدیہ ہوگا؟ بے وضو قرآن کریم کی تلاوت بغیر قرآن کریم کو چھوئے اگر کرتے ہیں تو جائز ہے. جیسے کہ قرآن کریم کوئی کھول کھول کر دے رہا ہے باوضو اور یہ پڑھ رہے ہیں بے وضو, تو کوئی مطلب گناہ نہیں ہے. ذرا زبانی یاد ہے اور پڑھ رہے ہیں تو بھی گناہ نہیں ہے. فریم رکھی ہوئی ہے دیوار پر, اس کو بے وضو پڑھ رہے ہیں دیکھ کر تو بھی گناہ نہیں ہے. اور اگر بے خیالی میں بے وضو پڑھ لیا قرآن کریم کو دیکھ کر, چھونا پایا گیا بے وضو, تو یاد ہی نہیں تھا, توجہ ہی نہیں تھی, تو توبہ بھی واجب نہیں ہے اور کفارہ بھی نہیں ہے. کفارہ ویسے بھی نہیں ہے, جان بوجھ کر کیا تھا تو توبہ کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد علی انصاری ہے. میں مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت, مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم مسجد کے لیے جائیں تو ہمیں رستے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. مسجد میں جاتے ہوئے پڑھنے کا کوئی مخصوص ورد ہو ایسا تو میں نے نہیں پڑھا. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود شریف پڑھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے, گالیاں دینے سے کیسے نجات پائیں؟ گالیاں دینا یہ ذرا بہت برا کام ہے, اور اچھے لوگ گالی دیتے بھی نہیں ہیں. اچھے جو ہوتے ہیں ان کی زبان سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں, برے ہوتے ہیں ان کی زبان سے برے الفاظ نکلتے ہیں. تو جو بچہ بھی اچھا ہوگا وہ اچھے الفاظ بولے گا, پیارے پیارے الفاظ بولے گا. برا بچہ ہوگا وہ برے برے الفاظ بولے گا, گالیاں دے گا. اچھا بچہ نعتیں پڑھے گا, برا بچہ جو ہے وہ گانے بولے گا, فلمی گانے. اچھا بچہ نعت سن کر یوں آقا کی یاد میں جھومے گا, یا آقا کی یاد کا بھی اس کو ذہن نہیں ہے تو ویسے ہی جھومے گا. اور برا بچہ جو ہے گانا سن کر ناچے گا. اچھے بچے گالیاں نہیں دیتے, اس کی عادت نکال دیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آہستہ 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 اچھے بچے بن جائیں گے, اور گالیوں کی عادت بھی نکل جائے گی, اور نعتوں کی عادت آ جائے گی. نعت شریف پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی, آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب اول سور پھونکا جائے گا تو شدید ہولناکی اور دہشت ناکی کا تذکرہ ملتا ہے. تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ جب یہ اول سور پھونکا جائے گا تو اس کے شروع میں تمام انسان جو ہے وہ مر چکے ہوں گے, تو پھر یہ اتنی دہشت ناکی اور اتنی ہولناکی کا مشاہدہ کون کرے گا؟ یا سیدی میرے والدین اور گھر والوں کی مغفرت کی بھی دعا کر دیجیے. سور کی آواز جب شروع ہوگی نا تو لوگ کان لگائیں گے اور سنیں گے آواز کیسی ہے, پھر وہ بے ہوش ہو کر گرنا شروع ہوں گے اور دم توڑتے جائیں گے. تو یہی وحشت اور خوفناکی ہے کہ خوف سے ہی تو مریں گے. یہ آواز کیسی ہوگی؟ اللہ کریم رحم فرمائے. اور اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے نا, پہلا سور پھونکا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام دانش شہزاد ہے, میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں سگریٹ کی بہت بری لت لگی ہوئی ہے, اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ اللہ, سگریٹ کے نقصانات بہت ہیں, اور یہاں تک کہ سگریٹ کی ڈبیا پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے. تو یوں اپنے آپ کو ڈرائیں سگریٹ سے. اور سگریٹ کے تمباکو کی اگر بدبو ہے, بدبودار تمباکو اس میں, منہ میں بدبو عام طور پر ہو جاتی ہے سگریٹ سے, تو مسجد میں داخل ہونا بھی گناہ ہے اگر منہ میں بدبو ہے تو. یعنی کہ کیسا یہ محروم شخص ہے سگریٹ کا عادی,
کہ مسجد تک میں جا نہیں سکتا. اب جائے گا تو خیر اس کو کوئی روکے گا نہیں، لیکن اگر منہ میں بدبو کی حالت میں جا رہا ہے گناہ گار ہو رہا ہے. فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اگر لوگ ہیں تو. اس کے لیے مطلب یہ کہ منہ اچھی طرح صاف کر کے مسجد میں جائے، بدبو چیک کر لے کہ نہیں ہے اور نمازیں پڑھے. اور ہر نماز کے بعد یا کریمو یا کریمو یا کریمو کی ایک تسبیح پڑھے اللہ، اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ کریم اس بری آفت سے نجات بخشے. اللہ کریم آپ کی اس عادت سے آپ کو نجات دے. کسی بھی عادت کو نکالنے کے لیے، کسی کام کی عادت ڈالنے کے لیے سیریس لینا پڑتا ہے. سیریس لیں گے نا کہ مجھے کرنا ہے، تو یار کرنے والے سیریس لیا تو بولتے چاند پہ پہنچ گئے. اپنے سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، سیریسلی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا رمضان کے علاوہ بھی شب قدر آ سکتی ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. ایسے قول بھی ہیں کہ سارے سال میں کبھی بھی شب قدر آ سکتی ہے. شب براعت 15 شعبان کی جو رات ہے، 15ویں رات شعبان کی، اس کے بارے میں بھی قول ہے کہ یہ بھی شب قدر. تو یوں اقوال مختلف ہیں، لیکن زیادہ تر قول 27ویں رمضان، 27ویں رات لیلۃ القدر کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ کیا مدینے کی طرف کرنے سے اسباب بن جاتے ہیں مدینے جانے کے؟ مدینے کی تڑپ رکھنے سے، تڑپ کرنے سے اسباب بن جاتے ہیں مدینے میں جانے کے؟ ظاہر جب بارگاہ رسالت میں عرض کرتے رہیں گے تو کرم کی صورت تو نکل آئے گی، ورنہ کروڑوں پتی اربوں پتی سے آپ کو مل سکتے ہیں کہ جنہوں نے حج نہیں کیا ہوتا، نہیں کرتے ہوتے، ان کو فرصت نہیں ہوتی. ان سے بات کرو بولیں گے ہم کو مرنے کی فرصت نہیں ہے، لیکن گھسیٹ کر ڈال آئیں گے. ہاں خاندان والے رکھیں گے نہیں گھر میں، مرنا تو پڑے گا. جن پر حج فرض ہے وہ حج کر لیں، کہ ورنہ یہ کہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، یہ وعید ہے فرض حج نہ کرنے والے کے لیے، اور جو بلا وجہ تاخیر بھی نہ کرے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو جن کو مدینہ شریف کی تڑپ ہے. تو ہم نے دیکھے ہیں ایسے غریبڑے بالکل تو بات کرنے کی سدھ نہیں ہوتی، وہ مدینے پہنچ جاتے ہیں. ایک دیوانہ تھا، مجھے یاد آیا، وہ نعتیں وہ سنتا تھا بیچارہ، وہ اس کو کوئی منہ نہ لگائے، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا اس میں، دیکھنے میں بھی آدمی کو مزہ نہ آئے، کری منظر. تو لیکن اس کو نعتیں بیچارہ، اس کو کسی نے ٹیپ ریکارڈ دلا دیا، ٹیپ ریکارڈر کا دور تھا، تو ٹیپ ریکارڈر میں یہ نعتیں سنتا رہتا تھا. پھر کسی کو اس پر رحم آیا تو مدینے بھیج دیا. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. اسی طرح ایک ہمارے ساتھ سفینے میں تھا، اس کا میں قصہ سنا چکا ہوں. تو اس کو تو چل مدینہ کا ذہن بھی نہیں تھا، وہ بیچارہ سوچ کا ہی نہیں پڑتا تھا. ہم نے کہا اس کو ابھی آ ہی گیا تو اس کو بیچارے وہ کہاں چھوڑیں گے، تو ہم نے لے لیا. وہ اے سی، اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے اے سی، بالکل سیدھا سادہ شریف. اس کو بھی کسی نے کر دی ہوگی نا ترکیب، حج پہ اس کو چڑھا دیا سفینے میں. تو یہ کہ تڑپ ہوگی، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. درود شریف کی کثرت کرتے رہے، انشاءاللہ بلاوا آ ہی جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزہ دار اگر مسجد میں ہو تو کیا وہ افطار کر لے گا؟ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ مسجد میں افطار ڈال دی جاتی ہے، اس میں اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو لوگ خود اس کو کھینچ کر بٹھا دیں گے کہ آؤ بیٹھو بھائی افطار کر لو.
چندے کے بارے میں سوال جواب میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے اس کے اندر. بہرحال اس بندے کو تو بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس طریقے سے افطاری کے وقت میں کھانا کھائے، کیونکہ عام طور پہ جو ہمارے یہاں دیا جاتا ہے عرفاً وہ یہی ہوتا ہے کہ جو روزے دار ہوتے ہیں ان کے لیے کھانا بھیجا جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں کھانا مسجد خادموں کے لیے بھیجتے کھانے وہ فروٹ وغیرہ جو ہوتا ہے جی ہاں جی وہ افطاری کے لیے جو سامان بھیجا جاتا ہے. جی جی ہزاروں روزہ داروں کے لیے بھیجا جاتا ہے. چھوٹے بچے روزہ کہاں رکھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو عرف ہے اس پر. چھوٹے بچوں کو روکتا ہے، چھوٹے بچوں کو روکتے نہیں، اور پتا بھی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ اس دن روزہ رکھنا ہے. یہ آپ نے لکھا ہے باپا چندے کے بارے میں سوال جواب میں. جی جی. اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ اگر امیر سنت سے عرض ہے، اگر مسجد کا جو چندہ ہوتا ہے تو کیا متولی یا کوئی مسجد کا ذمہ دار اسے ادھار لے سکتا ہے یا کسی کو ادھار دے سکتا ہے؟ نہیں، متولی ادھار نہیں دے سکتا، نہ خود بھی ادھار اٹھا نہیں سکتا، جائز نہیں ہے. مسجد کے چندے سے کیا افطار کروا سکتے ہیں؟ پتہ اس جگہ جزئیہ ہے کہ جہاں قدیم چلا آ رہا ہو عرف جس مسجد کا کہ مسجد کے چندے سے وہاں افطار کروایا جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے چندہ دینے والوں کو، وہاں جواز ہے، جائز ہے، ورنہ اور جگہ جائز نہیں ہے. جی مفتی صاحب جی صحیح بجا فرمائیں. کیا یوں کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں یہ تو زندہ معجزہ ہے، کچھ ایسا ہو جائے؟ معجزہ صرف نبی سے بھی بعد اظہار نبوت صادر ہوتا ہے، اور نبوت کے اظہار سے پہلے جو اس طرح کی بات صادر ہوئی جو عادتاً محال ہو، عام طور پر نہ ہوتی ہو، ایسی انوکھی بات، تو وہ ارہاس کہلاتی ہے. تو یہ معجزہ عوام بولتے ہیں، ہر بات کو معجزہ بولتے ہیں. جی یہ بولنا نہیں چاہیے، اسے اصطلاح ہے معجزہ نبی کے لیے، لیکن اب عام لوگ بولے تو حکم کیا لگے گا؟ مفتی صاحب بتائیں گے. کوئی حکم نہیں لگے گا اس میں. معجزے کا اصل میں معنی وہی محیر العقول، عقلوں کو حیران کر دینے والا کام عاجز معنی میں آتا ہے، عقل کو عاجز کرنے والا. جی کہتے ہیں نا معجزاتی طور پر بچ گیا یار، یہ تو یوں باتیں کرتے ہیں لوگ. اس کی جگہ لفظ کرشمہ بھی ہے، ویسے بولنا چاہے تو کرشماتی طور پہ بچ گیا، زیادہ مناسب. جی جی. اچھا وقف کی چیز میں مالکانہ تصرف کرنا کیسا ہے؟ سوال اتنا ہی ہے. وقف تو اللہ اور رسول کے اس میں چلے گئی ہے، اب بندے کی ملک اس پر ختم ہو جاتی ہے نا مفتی صاحب. جی ایسا ہی ہے، بجا فرمائے. تو اب نہیں کر سکتا وہ خود اگر وقف کیا نا تب بھی اب وہ اس میں اپنا ذاتی استعمال نہیں کر سکتا. وقف کی چیزوں کے بڑے مسائل ہیں. اب جیسے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں اسکرین بند کرواتا رہتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی کی اسکرین ہے، مدنی چینل کی، کہ میں اس وقت چل رہی ہے کہ میں دعوت اسلامی کے ہی مدنی چینل کے کام میں لگا ہوا ہوں. اب جب میں دعوت اسلامی کا اور مدنی چینل کا کام ختم ہو گیا، اب میں مطلب چاہوں کہ میں اسکرین میں اپنا کچھ دیکھوں، بھلے مدنی چینل ہی دیکھوں، میرے کو تو جائز نہیں ہوگا نا اس کا استعمال، تصرف نہیں کر سکتا. بھلے میں نے وقف کیا ہو تب بھی، اب وقف کیا تو میری ملک سے تو نکل گیا، اب تصرف نہیں کر سکتا. یہ مدنی چینل والے بھی خیال کریں، آدھے گھنٹے کے گھنٹے پہلے بتیاں جلاتے ہیں یا اسکرینیں چلتی رہتی ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی بعض اوقات. تو یہ اللہ سے ڈرے، یہ ساری پیمنٹ آپ کو پلے سے کرنی پڑے گی. دنیا میں تاوان دیتے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی نقصان ہوا آپ کی کوتاہی سے دینا تو پڑے گا، ورنہ پھر یہ کہ آخرت میں کہاں سے دیں گے، نیکیاں دینی پڑیں گی یا جو کچھ ہوگا سزا ہوگی. یہ میں ڈرا رہا ہوں سب کو، جو بھی مسجدوں میں جو بہت ساری بتیاں ہیں ٹھک کر کے جلا دیتے، کوئی ہے یا نہیں؟ ابھی تو اذان ہوئی نہیں ہوئی، سارے پنکھے چالو، ساری بتیاں چالو. یہ نہیں، اسے ڈرا کریں اللہ تعالیٰ سے. جب نمازی آ جائیں، ضرورت ہے تو ایک بتی جلائی، دو بتی جلائی، ایک پنکھا چلایا، 100 پنکھے چلائیں. لاکھوں آدمی جمع ہو جائیں تو آپ کی مسجد میں نہ 100 ہوتے نہ لاکھوں سماتے ہیں. میں نے ایک مثال دی کہ حسب ضرورت ہی کرنا ہے.
لیکن مسجدوں میں بھی بہت زیادہ اندھی چل رہی ہوتی ہے، اور جیسے کہ اپنا ذاتی مال اس طرح استعمال کیا ہوتا ہے. کارپیٹ ہے تو یہ امام کے کمرے میں بچھا ہوا ہے، تو مؤذن صاحب کے کمرے میں بچھا ہوا ہے، تو کچھ یہ ادھر الگ ہے. کسی بیچارے نے نمازی کے لیے وقف کیا کارپیٹ، اب وہ کسی دوسرے کے حجرے میں یا روم میں تھوڑی بچھا جا سکتا ہے. یہ مسجد کا ہے، یہ نمازیوں کا ہے، نمازی اس پہ نماز پڑھے. نمازی وہ سردیاں ہیں تو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر لپیٹ کر رکھا جاتا ہے بعض جگہ، اور دریا بچھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے اسٹور روم میں رکھتے ہیں. ہم ذاتی استعمال ان کارپیٹوں کا دریوں کا نہیں کر سکتے. مسجدوں میں جاتے ہیں تو دریوں کو یوں لپیٹ کے تکیہ بنا کے سو جاتے ہیں. آپ کا تکیہ تھوڑی ہے، تکیہ گھر کا لاؤ اور مسجدوں میں سو. پھر یہ کہ سوتے سوتے مخصوص جگہوں پہ لوگ دریوں پہ سوتے ہیں، ایسا کالا دھبا ہو جاتا ہے تیل کا، کالا میل، مطلب کہ اس میں آدمی سجدہ نہیں کر سکتا. کرایت آئی ہے یہ کوئی اپنے گھر میں بھی کوئی اس طرح نہیں کرتا، یوں کالے دھبے ہو جائیں دری پہ. اللہ کے گھر کا کوئی خیال نہیں کرتا. خادمین مجبور کیے جاتے ہیں کہ مطلب مسجد کی جو کمیٹی ہوتی ہے نا، یہ خادمین کو مجبور کر دیتی ہے کہ نماز کا ٹائم وہ ساری بتیاں جلا دینا، سارے پنکھے کھول دینا، کیونکہ عام جب نمازی آتے ہیں نا، عام نمازیوں کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمیٹی بہت اچھی ہے کہ وقت سے پہلے پنکھے کھول دیتی ہے، وقت سے پہلے بتیاں کھول دیتی ہے، اور بہت مطلب ہم کو سہولت کمیٹی نے دی ہوئی ہے. یعنی کمیٹی اس کو اپنا اچھا کارنامہ یا اپنا کام سمجھ کے کر رہی ہوتی ہے. خادم کو پابند کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے وقت سے پہلے. یہ ہوتا ہے. سمجھتا ہوں ایک ضرورت ہے ایک کی، ایک بتی جلائے. جب 100 بتیوں کی ضرورت تو بے شک 100 جلائے. بجلی تو پیمنٹ ہوگی تو پلے سے کسی کے تھوڑی ہوگی. تراویح میں سجدہ تلاوت میں ایک سجدے کے بجائے 2 سجدے کر دیے تو کیا حکم ہوگا؟ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو زائد سجدہ ہوا، اور 2 ہی سجدے کرنے واجب ہیں، یعنی 2 سے زیادہ سجدے نہیں ہونے چاہیے کسی بھی رکعت میں. نہیں، سجدہ تلاوت. جی میں سمجھ گیا. تو اسی پہ میں کر رہا ہوں کہ ایک رکعت میں 2 ہی سجدے ہونے چاہیے. تو سجدہ تلاوت میں جو دوسرا سجدہ کیا ہے تو یہ تو ایک سجدہ زائد سمجھ آ رہا ہے. تو اگر جان بوجھ غلطی سے ایسا ہوا ہے تو سجدہ صاحب لازم ہوگا اس پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنی دکان یا گھر میں پینے کے لیے مسجد یا مدرسے کے کولر یا پانی کی مشین سے ٹھنڈا پانی بھر کر لے جانا کیسا؟ نہیں لے جا سکتے. ہم لوگ مسجد میں چندہ دیتے ہیں، مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، ہمارے گھر سے چندہ جاتا ہے، ہماری دکان سے چندہ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں لے جا سکتے. پھر بھی نہیں لے جا سکتے. چندہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ اسے فیسلٹیز اٹھائیں گے، ثواب کے لیے نہیں دے رہے. چندہ تو ثواب کے لیے دیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز پڑھتے وقت اگر آنسو آ جائیں تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ جی نہیں، بلکہ اچھی بات ہے. اگر رقت آتی ہے نماز میں، خشوع خضوع سے روتا ہے تو سعادت کی بات ہے. عدنان صاحب سوال کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے ہی آپ سے سوال ہے، آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ درود شریف ایک تو پڑھنا ہوتا ہے، پھر مجھے یاد نہیں آ رہا، پھر یاد دلا دینا کہ جب آپ یاد رکھنا کیا دعا مانگنی ہے. کعبے پر پہلی نظر ڈال کر آپ مجھے بتا دینا کہ یہ دعا کرنی ہے. آپ یاد دلاؤ گے تو ہوئے گا نہیں. آپ پہلے سے وہ آپ بھی دعا میں مشغول ہوں گے نا. آپ پہلے سے تربیت فرماتے ہیں نا. انشاءاللہ بتا دیجیے گا تو پھر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یاد دلانے کی. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ پہلے بتا دینا کہ کیا کیا دعا، میں کیا بتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
ذکرہ